السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی۔ میں نے سرسری سے دیکھا۔ لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ باپ کے بارے میں رشتہ داری پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میری اماں بھی شادی پر راضی نہیں تھی، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی کچھ دکھانا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلد قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری یہ بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ہی مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے اسکول میں مصروف ہو کر جیسے اپنا ماضی بھلا ہی چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال احوال بھی نہ پوچھا۔ کبھی بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتی۔ اسی دوران ابا کافی بیمار ہو گئے۔ بہت علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب آگے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی، اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کر دیا۔ مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کر دی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر سا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا۔ جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی خبر کبھی نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی اور مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کسی کی کیا آنی ہے۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے ابھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا۔ اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اس لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں کو اکثر مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑتا۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے اسکول میں جاب کر لی تھی، مگر مجھے اسکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی، جس سے ہدایت کی کہ خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی، اور اماں کا بھی بڑا خیال رکھتی تھی۔ مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو میں اماں کو چائے بنا کر دی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے۔ میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسد کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، باجی بہت روکا انہیں، پر یہ رکے ہی نہیں، کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کام والی سے کہا، تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی کہ اسد کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے۔ اچانک اس سے میری کیسے یاد آ گئی۔ ابھی میں حیران اور پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے یہ لمحات بہت عجیب تھے۔ وہ ایک خودسر انسان تھا۔ اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ خیر ایسا کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا مجبوری تھی جس نے اسد کو میرے قدموں میں گرا دیا؟
میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اسے جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا، تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا، اب احساس ہوا ہے تمہیں، اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کہ تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں وہ دن تو نہیں لا سکتا، تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنے دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، میں یہ سب بھول گیا تھا۔ خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دیا تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے خدا کی طرف سے کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا کیسا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اسد روتے ہوئے کہنے لگے، ہاں میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا، امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا، تو جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ان کی بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اب امی نے رشتے والی خاتون کو کہا اور ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے، بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا بھی دھیان نہ تھا، ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی گھومتی پھرتی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا، پھر میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا، میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے غصے سے اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا، بیوی نے بہت بد زبانی کی اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، شاید وہ اس بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال چل پڑی۔ اس بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس کی خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی باہر آئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی۔ ہمارے پیروں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ہم دونوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی ہنا زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ہم اندر گئے اور ہم اپنی بیٹی سے ملے اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہمیں اس سے بات کر کے یہ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد اس کا شوہر بدل چکا تھا۔ ہنا کے اخلاق کی وجہ سے اس کے شوہر نے اچھا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ہنا نے جب اپنی ماں کے ساتھ ایک انجان آدمی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ ہنا دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کا باپ رونے لگا۔ ہنا حیران تھی کہ یہ یہاں پر کیسے۔ ہنا کا باپ رونے لگا اور اس نے رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بیٹیاں کتنی انمول ہوتی ہیں۔ اس کی بیٹی نے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولی، بابا آپ مجھے شرمندہ مت کیجیے،
اس کے باپ کو اب احساس ہو چکا تھا کہ بیٹیاں کتنی انمول اور اچھی ہوتی ہیں، اور اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ تینوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہنا کے والدین نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے بھی اپنی بیٹی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکا بہت نکھٹو اور آوارہ ہے، اس سے تمہاری شادی کروا دی، لیکن تمہاری بدولت اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔